صاحب کہ پچھلے دو دفعہ آرمی چیف کو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ پہ سٹینڈ لینا پڑا. ایک تھا فوجی ہماری ہندوستان کے بارڈر سے ہٹانا، جس سے پاکستان پہ بڑا دباؤ اور بڑے اسٹیٹمنٹس آ رہے تھے، اور آرمی چیف کو کہنا پڑا کہ نہیں ہم اس کو نہیں کر سکتے. اور دوسری چیز جو ہے انہوں نے وہ ٹریننگ کے حوالے سے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ وہ اسٹیٹمنٹس ہیں، مجھے لگتا ہے یہ وہ اسٹیٹمنٹس ہیں جو سیاسی قیادت، منتخب سیاسی قیادت کو یہ اسٹیٹمنٹس دینے چاہیے تھے، پاکستان ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا. نہیں کیا، پتہ نہیں آپ نوٹ کی؟ میں نے نوٹ کی جی، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے پاس وہ آرمی چیف کو مجبوراً اسٹیٹمنٹ پبلکلی دینی پڑی. کیا یہ فیلئر ہے گورنمنٹ میں؟ جو جی میں سمجھتا ہوں فیلئر ہے. اس سے بڑا فیلئر کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے ایڈ بل جو ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں آیا، اس میں ہندوستان کے حوالے سے کنڈیشنلٹیز ہوں، شرائط ہوں کہ ہندوستان کے بارے میں کوئی چیز ہوگی تو وہ پاکستان جو امریکہ پاکستان تعلقات کے حوالے سے ہندوستان کے مفادات کا تحفظ ہو رہا ہے. یہ تو جب یہ ڈرافٹ آئی اے پی سی، اس میں ہم نے بڑا اسٹرانگ سٹینڈ لیا یہ فوج کے ایشو پر. ایک اور تھا، اس میں اوریجنلی لکھا تھا کہ پاکستان از ناٹ اے فیلڈ اسٹیٹ. میں کہ یہ کیوں کہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم ان کی زبان دہرا کر کیوں اس کی تصدیق کریں، ہم مثبت بات کیوں نہ کریں. وہ میں نے فارمولیشن کروائی کہ پاکستان از اے وائبرنٹ ڈائنامک ڈیموکریسی، جاندار جمہوریت ہے ہماری. ہمیں سب سے آزاد جمہوریت ہے مسلم دنیا میں. میڈیا آزاد ہے، مشرف صاحب کے زمانے آزاد تھا میڈیا، کوئی آج نہیں آزاد ہوا. سو لیٹس گیٹ دا فیکٹس رائٹ. تو یہ ہمارا ایک بیسک پرابلم ہے، معذرت خانہ رویہ، خوف امریکہ کا کہہ لیں، کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے. مشاہ صاحب جو پاور میں ہوتے ہیں وہ پھر امریکہ کی یعنی وہ ایک معذرت خانہ رویہ جو ہے وہ اچانک آ جاتا ہے. مثال اس کی یہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب، بہت سے پاکستانی پر امید تھے کہ نواز شریف صاحب بڑا نیشنلسٹک سٹینڈ لیں گے، لیکن جب ہالبروک صاحب پچھلے دنوں یہاں پاکستان آئے تو ہم نے خبریں رپورٹس دیکھی کہ وہ سیکرٹلی پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت بھی خود چل کے یو ایس ایمبیسی گئی اور بڑی چھپ کے اور کلوز ڈور ملاقاتیں ہوئی. مطلب یہ اس دور میں وہ بھی شامل ہو گئے جہاں دوسرے تھے. امریکیوں کو ملتے ہیں، سوٹ پہن کے ملتے ہیں، بڑی مسکراہٹ کے ساتھ ملتے ہیں. اور جو طالبان کے بارے میں بیان دیا انہوں نے وال اسٹریٹ جرنل کو دیا انٹرویو، پاکستان میں نہیں دیا. تو وہ آڈینس مطلب کوئی اور تھی. تو یہ مطلب ہمارے یہ پولیٹک، اب یہ میں نے 1985-86 میں مسلم اخبار کا ایڈیٹر تھا، آپ کی طرح نوجوان تھا، اور 25 سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے لکھا تھا کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی سوچ ہے، انگریزی میں نے کہا تھا the road to اسلام آباد lies through واشنگٹن، کہ اسلام آباد کا راستہ بذریعہ واشنگٹن ہے. تو وہ سمجھتے ہیں ان کا ایمان کا، سیاسی ایمان کا حصہ بن گیا. حالانکہ دیکھیں، اگزامپل دیکھیں، ہمارا رول ماڈل، ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح آج اب سیاست میں آئے قریشی صاحب، تو آپ کو لوگ کہیں گے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے، آپ کے پاس امریکہ آپ کے ساتھ ہے، پھر آپ بات کریں سیاست کی، سنجیدہ سیاست کی، پاور کی، پالیٹکس کی. قائد اعظم کے پاس کوئی فوج نہیں تھا، کوئی بگ منی نہیں تھا، کوئی برطانوی سامراج نہیں تھے، وہ تو کانگریس کے ساتھ تھے ماؤنٹ بیٹن. ان کے پاس مسلم لیگ تھی اور مسلمان عوام تھے، اور ایک ان امپیچبل کیریکٹر، کردار اور ڈٹرمنیشن تھی. اور انہوں نے پارٹی کے ساتھ، عوام کے ساتھ مل کے برطانوی سامراج، ہندو کانگریس اور اپنے جو مسلمانوں کے مخالفین تھے سیاسی، ان کو شکست دے کے آئینی طریقے سے، جمہوری طریقے سے، قانونی طریقے سے پاکستان کو بنایا. اس سے بڑی کیا اچیومنٹ ہو سکتی ہے؟ تو ہم ادھر، وہ علامہ اقبال نے کہا ہے نا، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا اور کافری کیا ہے. یہ گارڈن براؤن، اوباما بت ہی ہے نا جی، آج ہیں کل نہیں ہوں گے، جیسے بش تھے، بلیئر تھے. تو ہم کس چیز کا خوف زدہ؟ اگر آپ نے، میں تو کہتا ہوں زرداری صاحب خفیہ میٹنگ کرتے رہے رچرڈ بروک سے دبئی میں، یا جنرل پیٹریٹ سے رات کو واشنگٹن ڈی سی میں، اپنے لوگ ادھر اے پی سی میں آتے، اپنے لوگوں سے قوت لیں. ہماری قوم میں جان ہے، قوم میں کرنٹ ہے، قیادت کمزور ہے، خوف زدہ ہے، خوش آمد میں پھنسی ہوئی. بھی چیزیں سب گھر باہر ہیں، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، اور بینک بیلنس بھی ہے. اچھا مجھے صاحب، یہاں پہ اب پھر سوال اٹھتا ہے کہ کردار کی بات کی آپ نے، سیاسی جماعتوں کی بات آتی ہے کہ دیکھیں، مجھے ایسا لگتا ہے اور بہت سے پاکستانیوں کو لگ رہا ہے کہ جو ایگزسٹنگ پاکستانی سیاسی جماعتیں ہیں یہ اب فیلڈ انسٹیٹیوشنز ہیں. یہ لیڈرشپ جنریٹ
نہیں کر پا رہی نہیں، اور سٹیگنیٹ ہو گئی ہیں، اور کسی میں بھی ہم نہیں دیکھ رہے کہ وہ کوئی الٹرنیٹو پیش کر سکیں. اگر آج کسی بھی سیاسی جماعت کو آپ کل صبح موجودہ حکومت کو ہٹا کے کسی اور پارٹی کو بٹھا دیں تو شاید وہ پارٹی نئی پارٹی بھی کوئی ڈفرینٹ پالیسیز پیش کرنے میں کامیاب نہ ہو، مطلب ڈفرینٹ پالیسیز نہ ہو، ان سے مختلف نہ ہوں جو ایگزسٹنگ حکومت کی ہیں، کیونکہ کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی پریپریشنز نہیں کی ہوئی. تو یہ تو بہت بڑا المیہ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان متحمل ہو سکتا ہے اس بات کا کہ ہم انتظار کریں کہ سیاسی جماعتیں میچور ہوں؟ میں سمجھتا ہوں جو بنیادی مسئلہ ہے سوائے 2-3 جماعتیں چھوڑ کے، وہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ہماری، وہ ایک فیملی انٹرپرائز بن گئی ہیں. موروثی سیاست، خاندانی سیاست، خاندانی اجارہ داری. اسے کون توڑے گا؟ وہ جس میں انگریزی دس از دا بورن ٹو رول کراؤڈ، کیونکہ وی ور بورن ٹو رول، کیونکہ ہمارے چاچے، مامے، دادا، پردادا انہوں نے برطانوی سامراج کی خدمت کی ہوگی، پھر بعد میں جو آئے سب کی خدمت کرتے رہے، تو وہ ایک اجارہ داری بنائی ہے. لیکن میں بڑا پر امید ہوں کہ پچھلے 5-7 سالوں میں آئی ہے پاکستان میں جو سیاسی نظام کا جو معاشی بیس ہے، سوشل بیس، وہ بڑا ہے. مشرف صاحب کے دور میں ایک آرٹیکولیٹ اسرٹیو مڈل کلاس ایمرج کیا، اور وہ آپ کی لوکل گورنمنٹ، وہ لوکل گورنمنٹ میں آیا، میڈیا میں بھی آیا، نہیں وہ سول سوسائٹی میں بھی آیا. لوکل گورنمنٹ کے لیے تو قانون تیار ہو گیا ہے کہ پہلے 2 پلیئرز ہوتے تھے پاکستان میں، فوجی اسٹیبلشمنٹ اور روایتی سیاسی قوتیں، یہی تھے نا. آلٹرنیٹ اٹ واز میوزیکل چیئرز تھی، یا وہ آئیں گے پھر ان کی باری آئے گی ان کی. اب نیا پلیئرز ہو گئے، آپ لوگ پلیئرز ہیں، middle class professionals like yourself, media persons like yourself, independent judiciary, civil society. So ایک خاموش انقلاب تو آیا ہے، اویئرنس بڑھ گئی ہے. لیکن پھر بھی یہ پارٹیوں کے اندر یہ جو منافی کیسے ٹوٹے گی؟ پارٹیز جو ہیں ہمارے ہاں ٹرن آؤٹ کیوں 40-42% آتا ہے کہ اکثریت لوگ تو ووٹ ہی نہیں ڈالتے. مشاہ صاحب کہیں یہ تو نہیں ہے کہ اس منافی کو توڑنے کے لیے فوج ہی کی ضرورت پڑے؟ مجھے امید ہے کہ وہ نہیں ضرورت پڑے گی، گو کہ فوج ایک مڈل کلاس کا ادارہ ہے بیسیکلی، لیکن فوج کے اپنا ایک ریجڈ بیوروکریٹک سٹرکچر ہے. وہ سیاسی پیچیدگیاں، ہمارے ملک کی جو معاشرے کی مشکل صورتحال ہے، ایک سیاسی ہم آہنگی فیڈریشن کے حوالے سے وہ نہیں سمجھتے. ان کا وہ ہے کہ وہ یوز اے سلیج ہیمر چھوٹے ایشوز کے لیے بھی، تو وہ ایک اپروچ مختلف ہے. نیت ٹھیک ہو لیکن اپروچ جو ہے، طریقہ واردات، طریقہ کنٹرول، وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ فوج اور جو سیاسی قیادت ہے کچھ مل کے تو کچھ پروجیکٹس ہو سکتے ہیں، جیسے اب ہو رہا ہے دہشت گردی کے حوالے سے، لیکن مکمل اگر کسی کے پاس کنٹرول چلا جائے تو وہ میرے خیال میں ان کے پاس. ٹھیک ہے، اب یہ افغانستان پہ کوئکلی آتے ہیں کہ ہماری مطلب سب سے بڑے جو مسائل ہیں اس وقت وہ افغانستان کی وجہ سے ہیں، اور وہاں پہ جو آکیپائنگ فورس ہے امریکنز. آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ مشکل ہے ویسے، اور پر امید تو لوگ بھی نہیں ہیں، لیکن لگ رہا ہے آپ کو کہ شاید ہم اپنی بات بھی منوا سکیں مستقبل قریب میں افغانستان کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے، ڈرونز کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، وی شوڈ بی ویری کلیئر اباؤٹ اے نیریٹو. ہم اپنی جو نیریٹو ہے ملک کے بارے میں وہ بلڈ اپ نہیں کر سکے. ہم 30 سال سے، قریشی صاحب 79 سے لے کر 2009